شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت زیادہ ڈراؤنی دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فراز خان شیئر کر رہے ہیں کراچی سے۔ فراز کہتے ہیں، میں آج آپ کے ساتھ اپنے دادا ابو کے زمانے کی بتائی ہوئی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ دادا ابو نے ہمارے ساتھ شیئر کی تھی۔ یہ بات آج سے 60 سال پہلے کی ہے۔ دادا ابو لوگوں کے گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام لطیف تھا۔ لطیف کو ہمیشہ سے ہی یہ شوق تھا کہ وہ جنات کو اپنے قابو میں کرے، وہ ایک عامل بنے، اس کے پاس ایک ایسی پاور ہو جس سے وہ جو چاہے جب چاہے وہ کام کر لے۔ اس بات کو لے کر وہ بہت زیادہ بھٹکتا رہتا تھا، کبھی کسی کے پاس تو کبھی کسی کے پاس، کہ کہیں اس کو جنات قابو کرنے والا یا جو کوئی ایسا عامل مل جائے جو اس کو کوئی عمل بتا دے۔ گاؤں کے سبھی لوگ اس کو اکثر منع بھی کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اس کے گھر والے بھی اس کو سمجھایا کرتے تھے کہ ان کاموں میں مت پڑو، ان کاموں میں سوائے نقصان کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے سر پہ جو دھن سوار تھی وہ اس سے باہر آنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ایک دفعہ وہ اپنے گاؤں سے دور ایک کھنڈر نما ایک جگہ پر گیا جہاں پر کھنڈر نما ایک عمارت تھی۔ وہاں پر وہ جا کر کیا دیکھتا ہے، اس کو ایک عامل نظر آیا جو کہ وہاں پر آلریڈی کوئی کالا جادو ہی کر رہا تھا۔ اس نے اس عامل کو جا کر بلایا اور اس کو یہ کہا کہ تم کون اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اس نے یہ بتایا کہ تم کون اور یہاں پر کیوں آئے ہو؟ اس نے اس کو یہ کہا کہ میں تو کسی عامل کی تلاش میں ہوں، مجھے تو کوئی ایسا شخص چاہیے جو مجھے یہ بتا سکے کہ کالے جادو کے ذریعے یا کسی بھی عمل کے ذریعے جنات کو کس طرح سے قابو کیا جا سکتا ہے۔ وہ پہلے جادوگر تھا۔ اس نے اس کو کہا کہ تم بالکل ٹھیک جگہ پر آئے ہو، میں تمہیں یہ عمل بتا سکتا ہوں۔ 4 دن کا عمل ہے، عمل بہت زیادہ سخت ہے، یہاں تک کہ تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ اگر تو تم یہ رسک لے سکتے ہو تو تم اس عمل کو کرو۔ 4 دن تک تمہیں ایک عمل کرنا ہوگا اور تمہیں اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلنا، چاہے تمہارے گھر والے دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں یا جو کچھ مرضی ہو جائے۔ چوتھے دن تمہارے قبضے میں ایک بہت بڑا جن آ جائے گا، پھر تم اس سے جو چاہے کروانا، وہ تمہاری بات مانے گا۔ وہ تو جیسے پہلے اس موقع کی تلاش میں تھا۔ لطیف نے اس کو یہ کہا، ٹھیک ہے تم مجھے عمل بتاؤ، میں ہر طرح کا عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں اس بات کا دھیان رکھوں گا کہ میں اس کمرے سے باہر نہ آؤں۔ لطیف نے کسی کو بھی نہیں بتایا، صرف اپنے گھر والوں سے یہ کہا کہ مجھے اس کمرے سے باہر 4 دن سے پہلے نہیں آنا، نہ ہی مجھے کوئی بلائے، کچھ بھی ہو جائے مجھے اس کمرے سے باہر نہیں آنا۔ گھر والے مجبور تھے، وہ چپ ہو گئے۔ اس نے عمل شروع کر دیا۔ پہلے تو 2 دن ٹھیک گزرے۔ جس دن تیسری رات تھی اس کو عمل کرتے ہوئے، تو اس کو اس طرح سے محسوس ہوا کہ کوئی بہت زیادہ ڈراؤنی آواز میں اس کے دروازے کے باہر، اس کے کمرے کے دروازے کے باہر کوئی غرا رہا ہے۔ اس کو تو پتا تھا کہ جادوگر نے اس کو پہلے یہ بات بتا دی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے باہر نہیں نکلنا۔ اس نے جیسے کیسے کر کے ان آوازوں کو بھی اگنور کیا اور اپنا عمل جاری رکھا۔ اب جب چوتھا دن تھا تو اس نے اپنا حسب معمول عمل جاری رکھا۔ آج آخری دن تھا، تو اس نے جب عمل مڈ نائٹ ہوئی تو اس کا عمل بالکل کمپلیٹ ہونے والا تھا۔ اس کو اس طرح سے آواز آئی جیسے اس کے گھر میں بہت زیادہ افراتفری مچ گئی ہے، کوئی بہت زیادہ طوفان برپا ہو گیا ہے۔ اس کے اپنے ہی رشتہ دار جیسے ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، قتل و غارت شروع ہو گیا ہے۔ وہ ایک دم سے اس طرح سے جب اس نے اس آوازوں کو سنا وہ خود کو روک نہیں سکا۔ اس نے فوراً سے جا کر اس عمل کو وہیں پر چھوڑا اور دروازہ کھول دیا، اس گھبراہٹ میں جو اس کو باہر سے اپنے رشتہ داروں کی آ رہی تھی کہ وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، شاید قتل و غارت ہو رہا ہے۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا تو باہر ایک بہت ہی زیادہ بڑے قد کا کوئی آدمی کھڑا تھا جس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ وہ بہت زیادہ بھاری بھرکم تھا، آنکھوں میں سے آگ نکل رہی تھی اور وہ اس کے صحن میں ایک گڑھا کھود رہا تھا۔ جب لطیف نے اس کو دیکھا وہ ایک دم سے ڈر گیا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جب ریئل میں اس کے سامنے جن آئے گا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ ایک دم سے اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ اس کے گھر والوں نے جب اس کا چیخو پکار سنا تو وہ لوگ بھی وہاں پر آ گئے۔
اس سے پہلے وہ کچھ کرتے، اس جن نے لطیف کو گردن سے پکڑ لیا، گردن سے پکڑ کر اس کا جو سر تھا اس کے تن سے جدا کر دیا اور اسی گڑھے میں اس کو پھینک کر اوپر مٹی ڈال دی۔ اتنی جلدی، اتنا ہفرا تفری میں یہ کام ہوا کہ اس کے گھر والے چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکے۔ اس طرح سے وہ جو لطیف تھا اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ وہ گھر والے اس حد تک خوفزدہ ہوئے کہ ان لوگوں نے یہ بات تو کسی کو نہیں بتائی، لیکن جیسے کیسے کر کے اس گھر کو خالی کر دیا۔ وہ گھر کافی عرصہ خالی رہا، وہاں پر نہ تو کوئی آتا تھا نہ ہی کوئی جاتا تھا۔ وہاں پر اسی عمل کے جن کا بسیرا ہو چکا تھا جس کی غرانے کی ڈراؤنی آوازیں گاؤں والے بھی سنتے تھے۔ گاؤں والوں کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر کیا ماجرا ہوا ہے، کیا کچھ ہوا ہے اور وہ لوگ ایک دم سے یہاں سے کیوں چلے گئے ہیں۔ پھر ان لوگوں نے کافی عرصے کے بعد اس گھر کو بیچنے کے بارے میں سوچا کہ ہم اس کو سیل کر دیتے ہیں، اس سے جان چھڑوا لیتے ہیں، کیونکہ ان کے بیٹے کے ساتھ تو جو ہونا تھا ہو گیا۔ ان لوگوں نے وہ گھر کسی کو سیل کرنے کے لیے دے دیا۔ اب وہ جس نے اس گھر کو بیچنا تھا اس نے وہاں پر 2 آدمیوں کو بھیجا۔ وہ آدمی جب اس گھر میں آئے، وہ لوگ بہت زیادہ حیران تھے کہ وہ گھر خالی ہو کر بھی خالی نہیں لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں پر کوئی موجود ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کی ڈراؤنی آوازیں آ رہی تھیں، کبھی کسی کے غرانے کی، کبھی کسی کے ہنسنے کی۔ وہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، اس گھر میں تو صرف ہم لوگ آئے ہیں اور ابھی ہم لوگوں نے آ کر اس گھر کو کھولا ہے، پھر یہاں سے یہ آوازیں کیوں آ رہی ہیں۔ اس کے باوجود وہ لوگ گھر دیکھتے رہے۔ جیسے وہ لوگ کچن میں گئے، ان لوگوں نے ابھی کچن کو کھولا ہی تو اس میں کوئی بھی نہیں تھا۔ جیسے وہ اس کچن سے باہر نکلے، کچن کا سارا سامان کسی نے نیچے پھینک دیا۔ وہ لوگ کافی زیادہ ڈر گئے اور کچن کا دروازہ بند کر دیا۔ اب جو لطیف کا کمرہ تھا جہاں پر اس نے وہ عمل کیا تھا، اس کمرے کے اندر سے کسی کے کچھ پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ لوگ حیرت زدہ تو پہلے ہی تھے کہ اس گھر میں یہ ماجرا کیا ہے، نہ ہی ان لوگوں کو یہ پتہ تھا کہ یہاں پر کیا کچھ ہو چکا ہے اور کیا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ جب ان لوگوں نے اس کمرے میں کسی کے کچھ پڑھنے کی آوازیں سنی تو ان لوگوں نے اس دروازے پر دستک دی اور یہ پوچھا کہ اندر کون ہے، یہ گھر تو خالی ہے، پھر اس کے اندر کون کچھ پڑھ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتے وہ دروازہ کھل گیا۔ ان لوگوں نے دیکھا وہاں پر اس کمرے میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو کہ بہت زیادہ سیاہ کلر کا تھا اور اس کا وجود بہت زیادہ بڑا تھا۔ اس کی آنکھیں اس طرح سے جل رہی تھیں جیسے ان میں سے آگ نکل رہی ہے۔ جب ان لوگوں نے اتنے بھیانک مخلوق کو دیکھا، ان لوگوں نے وہاں سے بھاگنا چاہا۔ جیسے ہی وہ وہاں سے باہر نکلے، وہ جو جن تھا ان کے پیچھے لگ گیا۔ ابھی وہ لوگ چیخو پکار کرتے وہاں سے نکلے ہی تھے، ایک شخص تو بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایک آدمی کو اس جن نے پکڑ لیا اور اس کو بھی جان سے مار دیا۔ اس آدمی نے چیخ چیخ کر یہ ماجرا سب کو بتایا۔ وہ لوگ اتنے خوفزدہ ہوئے کہ دوبارہ اس گھر کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھی۔ وہ گھر صرف اس جن کا مسکن بن چکا تھا، اس کی ماجگاہ بن چکی تھی جہاں پر وہ رہتا تھا۔ اس گھر کے قریب سے بھی لوگ گزرتے وقت ڈرا کرتے تھے کہ ہم لوگوں کو وہ کوئی جانی نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ کہانی ہم لوگوں کو دادا ابو نے سنائی تھی اور وہ کہتے تھے اس گاؤں میں اس گھر کو لے کے اتنا خوف و ہراس تھا کہ اس کے ارد گرد کے گھر بھی خالی ہو چکے تھے، صرف اس ایک انسان کی ایک حرکت کی وجہ سے۔ یہ کہانی تھی جو فراز خان نے کراچی سے شیئر کی۔ بہت شکریہ فراز خان آپ کا۔ لسنرز، جو بھی انسان اپنی حد سے بڑھ کر، اپنے آپ سے بڑھ کر جنات کے معاملے میں، غیر مرئی مخلوقات کے معاملے میں آگے بڑھتے ہیں، ان کو جاننے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے، ان کو کھوجنے کے لیے یا ان کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے، ان کا آخر پھر ایسا ہی ہوتا ہے، وہ اینڈ میں نقصان ہی اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے انسان اور جنات میں اسی لیے پردہ رکھا ہے کہ اگر ہم لوگ ان کو اپنی انسانی آنکھ سے دیکھ لیں تو ہم لوگ سہ نہیں سکتے۔ کبھی بھی ان چیزوں میں حد سے زیادہ انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ کسی جگہ پر غیر مرئی مخلوقات کا آپ کو ذرا سا بھی وہم ہو، اس جگہ سے چلے جانا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے اس جگہ کو۔ آپ کی زندگی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اپنا خیال خود رکھا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کری ہے سنڈریلا۔ سنڈریلا کہتی ہے کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنی فرینڈ کے فادر کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میری فرینڈ بتاتی ہے اس کے فادر کی جو جاب تھی، یعنی اپنی شاپ تھی ان کی مارکیٹ میں، تو جیسے اپنا بزنس ہوتا ہے تو وہاں پر واپس آنے کا کوئی مخصوص ٹائم نہیں ہوتا۔ جاب کی تو آف ٹائمنگ سب کو پتہ ہوتی ہے، تو ابو کبھی کبھار بہت زیادہ دیر سے بھی گھر آیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ابو گھر واپس آ رہے تھے تو بہت زیادہ رات کا ٹائم تھا، تقریباً 12:30-1 بجے کا ٹائم تھا۔ جس راستے سے ابو نے گزر کر آنا تھا اس کی ایک سائڈ پر
ایک پرانا قدیم قبرستان تھا اور ایک سائڈ پر گورنمنٹ اسکول تھا، جس گورنمنٹ اسکول کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور تھیں۔ ابو کہتے ہیں جب میں اس روڈ کے پاس سے گزر رہا تھا، اور وہ جو گورنمنٹ اسکول کے کلاس رومز تھے ان کی جتنی بھی ونڈوز تھیں اسی روڈ کی طرف کھلتی تھیں، یعنی آپ کلاس روم میں بیٹھ کر بالکل سڑک کی دوسری طرف قبرستان کو دیکھ سکتے تھے۔ ابو کہتے ہیں کہ میں وہاں سے گزر رہا تھا تو ایک دم سے مجھے کچھ شور سا محسوس ہوا، جیسے اس اسکول میں کوئی شور ہے، کوئی جیسے چیئرز کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہا ہے، یا اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہاں پر ابھی بھی بچے ہیں۔ اتنی رات کا ٹائم، 1 بجے کا ٹائم۔ ابو کو تھوڑا سا وہم ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں دیکھ لیتا ہوں، شاید یہاں پر کوئی چوری وغیرہ نہ ہو رہی ہو۔ جیسے ہی وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا بائک کھڑا کیا، میں نیچے اترا، اور جیسے کہ وہاں پر ونڈوز تھی ان میں سے میں نے دیکھنا چاہا تو میں وہ منظر دیکھ کر حیران ہو گیا۔ ڈر کے مارے میں پیچھے گرا۔ وہ جو چیئرز تھی جن کی مجھے آوازیں آ رہی تھی وہ ہوا میں لہرا رہی تھی، اور ان کو اٹھا کر گرانے والا کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ابو سمجھ گئے کہ جو باتیں یہاں کے بارے میں مشہور ہیں وہ سب سچ ہیں۔ فوراً سے انہوں نے اپنا بائک لیا اور گھر آ گئے۔ اب وہ جو اسکول تھا اس کے بارے میں بہت سی کہانیاں لوگوں نے سر عام کر دیں۔ کچھ لڑکیوں کا یہ ماننا تھا کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہم لوگوں کی ایک کلاس فیلو اس اسکول کی سیڑھیوں میں گئی ہے، ہم لوگوں کے سامنے سیڑھیوں میں گئی ہے اور وہاں پر غائب ہو گئی ہے۔ ہم لوگ جب بھاگتے ہوئے اپنی ٹیچر کے پاس آئے اور ان کو یہ کہا کہ فلاں اسٹوڈنٹ سیڑھیوں میں گئی ہے اور غائب ہوگی، آپ آ کر دیکھیں۔ جیسے وہ ٹیچر اوپر گئیں، ان کو کسی چیز نے بہت زور سے پیچھے کی طرف دھکا دیا، وہ نیچے گری، ان کا ذہنی توازن بگڑ چکا تھا۔ ان کے سر پر ایسی چوٹ لگی تھی کہ وہ اپنا ذہنی توازن ہی کھو بیٹھی تھی۔ آج کے دن تک وہ مینٹل اسٹیبلٹی نہیں آئی ان میں، یعنی وہ آج کے دن تک بھی نارمل نہیں ہوئی، وہ ایب نارمل زندگی گزار رہی ہیں۔ وہ اسکول اس حد تک آسیب زدہ ہے کہ وہاں سے بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں۔ بہت سے اسٹوڈنٹس اس اسکول کو چھوڑ چکے ہیں، اور جو باقی بھی رہتے ہیں وہ بھی اسکول کو چھوڑ چکے ہیں۔ یہ ایک سٹوری تھی جو سنڈریلا نے سندھ سے شیئر کی۔ بہت شکریہ سنڈریلا آپ کا۔ لسنرز، ایک تو ویسے ہی اکثر اسکول آسیب زدہ ہو جاتے ہیں خالی رہنے کی وجہ سے، پھر اس کے اوپر وہ جیسے کہتے ہیں سونے پر سہاگا ہو جانا کہ وہاں پر قبرستان کا ہونا، یہ چیزیں پھر ان جگہوں کو زیادہ آسیب زدہ کر دیتی ہیں۔ جو جگہ زیادہ وقت خالی رہتی ہے، جو جگہ زیادہ وقت ویران رہتی ہے، وہاں پر ایسے معاملات ہو جاتے ہیں۔ پھر جس جگہ پر کنٹینیوسلی قرآن پاک یا عبادت نماز وغیرہ نہ ہو، پاکیزگی کا یا صفائی کا اس طرح سے خیال نہ رکھا جائے، جو جگہ آباد نہ ہو، پھر وہ جگہ جنات کی اماجگاہ بن جاتی ہے۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، اللہ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، یہ دعا مانگنی چاہیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی بابر شیئر کر رہے ہیں۔ بابر کہتے ہیں میں حیدرآباد کا رہنے والا ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی خود کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کا گھر جس جگہ پر تھا، ہم لوگوں کے گھر کی بیک سائڈ پر ایک پلے گراؤنڈ تھا۔ اکثر وہاں پر شام کے ٹائم بہت رش ہوتا تھا، لڑکے فٹ بال کھیلا کرتے تھے، کرکٹ میچ کھیلا کرتے تھے، کافی رونق ہوتی تھی وہاں پر۔ یہاں تک کہ وہ جگہ اتنی پاپولر ہو گئی تھی کہ اکثر لوگ وہاں پر سیر و تفریح کے لیے بھی جاتے تھے۔ کافی بڑا وہ گراؤنڈ تھا اور اس کی سراؤنڈنگ میں درخت ہوا کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے وہاں پر بینچ لگوانا شروع کر دیے کہ اس جگہ کو باقاعدہ اٹھنے بیٹھنے کا ایک پوائنٹ بنا دیا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، شدید گرمی کا موسم تھا تو میں گھر میں بور ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے دوست کو کال کی کہ میں گراؤنڈ میں جا رہا ہوں، تم بھی وہاں پر آ جاؤ۔ میرے دوست نے کہا ٹھیک ہے تم چلو، میں آ رہا ہوں۔ میں وہاں پر جا کر بیٹھ گیا۔ عصر کے بعد کا ٹائم تھا، ابھی کافی زیادہ لڑکے وہاں پر کھیل رہے تھے۔ میرے دوست کی مجھے کال آئی کہ اس کو کچھ کام ہے، وہ تھوڑی دیر میں آئے گا تو میں اس کا وہیں پر ویٹ کروں۔ میں وہاں پر بیٹھا رہا یہاں تک کہ مغرب ہو گئی۔ بہت سے لڑکے کرکٹ میچ کھیل کر اپنے اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے۔ کچھ تھوڑے بہت لوگ ہی وہاں پر رہ گئے تھے جو میری طرح کسی بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ خیر جب اذان شروع ہوئی تو بہت سے لوگ نماز پڑھنے کے لیے بھی چلے گئے۔ میں اسٹل اپنے دوست کے انتظار میں وہیں بیٹھا رہا۔ ایک تو میں بور ہو رہا تھا، دوسرا وہاں کا موسم اتنا اچھا تھا کہ میرا دل ہی نہیں چاہا کہ میں وہاں سے اٹھوں۔ اب یہ حال تھا کہ جس سائڈ پر میں بیٹھا تھا وہاں پر میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میرے سامنے جو گراؤنڈ کراس کریں اگر تو جو درخت تھے وہاں پر 1-2 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب میں وہاں پر بیٹھا ہوا تھا تو ایک دم سے مجھے محسوس ہوا، میں ایک درخت کے نیچے بینچ تھا اس کے اوپر بیٹھا تھا، کافی گھنا وہ درخت تھا۔ ایک دم سے مجھے محسوس ہوا کہ جیسے 1 سے 2 دفعہ میرے سر کے بالوں کو کسی نے چھیڑا ہے۔ مجھے لگا میرا دوست آ گیا، اس نے مجھے دیکھ لیا بیک سائڈ سے اور وہ مجھے تنگ کر رہا ہے۔
میں پیچھے پلٹ کر دیکھتا تھا تو مجھے کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا، لیکن باقاعدہ مجھے اپنے بالوں میں فنگرز محسوس ہوتی تھی، جیسے آپ کے بالوں میں کوئی ہاتھ لگاتا ہے تو آپ کو محسوس ہوتا ہے۔ میں نے پھر پیچھے پلٹ کر دیکھا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے درخت کے اوپر دیکھا، مجھے وہاں پر بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ جیسے گرمیوں میں شام ذرا دیر سے ہوتی ہے، اندھیرا دیر سے ہوتا ہے تو بھی روشنی تھی، اگر کوئی چیز ہوتی تو مجھے نظر آ جاتی۔ میں پھر وہاں پر بیٹھا رہا۔ ابھی 5 منٹ نہیں گزرے ہوں گے، مجھے اس طرح سے محسوس ہوا میرے سر کے بال کسی نے کھینچے ہیں، اور اچھے خاصے زور سے کھینچے ہیں، یہاں تک کہ میں ڈر کے اٹھ گیا۔ وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ میں تھوڑا سا گھبرا گیا کہ یہ کوئی ایسی نارمل بات نہیں ہے کہ پہلے کوئی میرے بالوں کو چھیڑ رہا تھا، اب اس نے میرے بال کھینچنا شروع کر دیے ہیں۔ میں ڈر کے واپس گھر آ گیا۔ میرے دوست کی مجھے کال آئی کہ میں گراؤنڈ میں پہنچا ہوں، تم ہو نہیں۔ میں نے اسے یہ کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نے تمہارا بہت ویٹ کیا، تم آئے نہیں۔ میں گھر آیا تو میرے سر میں درد ہو رہا تھا، بہت شدید درد شروع ہو گیا۔ میں نے یہ بات گھر میں کسی کو بھی نہیں بتائی، اس لیے نہیں بتائی کہ خواہ مخواہ میں سب پریشان ہو جائیں گے۔ میں جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گیا۔ امی نے مجھے جگایا، امی نے مجھے رات 8 بجے جگایا کہ کھانا کھا لو۔ جب میں جاگا تو مجھے بہت سخت بخار ہوا ہوا تھا۔ امی بہت زیادہ حیران ہوئی کہ مجھے ایک دم سے بخار کیوں ہو گیا۔ میں نے انہیں یہ کہا کہ بس میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے تھوڑا سا کھانا کھایا، میڈیسن لی اور آ کر اپنے کمرے میں لیٹ گیا۔ میرے سر میں شدید درد تھا اور سر بہت بھاری بھی ہو رہا تھا۔ تقریباً رات کے کوئی 2-2:30 بجے کا ٹائم ہوگا۔ سب گھر والے باہر صحن میں سو رہے تھے، گرمی بہت زیادہ تھی، مجھے فیور کی وجہ سے ٹھنڈ لگ رہی تھی، تو میں اپنے روم میں ہی سویا رہا۔ میری آنکھ کھلی تو مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ میرے بالوں میں کسی کا ہاتھ ہے، یہاں تک کہ میں نے اس ہاتھ کو پکڑا بھی۔ لیکن جب میں نے اس ہاتھ کو پکڑا اور جب میں اس چیز کو دیکھنے لگا تو وہ میرے ہاتھ سے غائب ہو گیا، وہ ہاتھ بھی غائب ہو گیا، وہ جو چیز مجھے تنگ کر رہی تھی وہ بھی غائب ہو گئی۔ اب یہ میرا وہم نہیں تھا، پہلے مجھے لگا شاید مجھے بخار ہے تو میں بہت زیادہ محسوس کر رہا ہوں۔ ابھی میں نے پھر آنکھیں بند کی، میں وہیں پر لیٹ گیا۔ جیسے میں نے آنکھیں بند کی، ایک دم سے مجھے محسوس ہوا کہ کوئی چلتا ہوا میرے پاس آیا ہے۔ اب میں بہت زیادہ گہری نیند میں نہیں تھا۔ اب میں نے، جیسے انسان ابھی تھوڑا سا جاگ رہا ہوتا ہے، تھوڑا سا سو رہا ہوتا ہے، وہ میری کنڈیشن تھی۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرے پاس ایک چھوٹے سے قد میں ایک عورت کھڑی ہوئی ہے، اس کا قد بہت زیادہ چھوٹا ہے، یعنی اگر میں بیڈ پر لیٹا ہوا ہوں تو وہ بمشکل میرے پلو تک آ رہی ہے۔ بہت زیادہ ڈراؤنا اس کا چہرہ تھا، سر کے بال جو اس کے تھے یعنی وہ تھے ہی نہیں، وہ بالکل گنجی سی تھی، آنکھیں بہت زیادہ بڑی بڑی تھی اور جو دانت تھے باہر نکلے ہوئے تھے، اور ہاتھ بہت بڑے بڑے تھے۔ اس نے پورا ہاتھ میرے فیس کے پاس لا کر میرے سر میں اس نے اپنا ہاتھ لگایا۔ اس کو دیکھنے کی دیر تھی کہ میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ جیسے میں نے چیخنا شروع کیا، میرے سامنے وہ چیز میرے بیڈ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹی اور وہ غائب ہو گئی۔ پاؤں بھی بہت زیادہ لمبے تھے اس کے۔ جب میری چیخو پکار سنی، سب گھر والے آئے، میں نے انہیں بتایا کہ میں نے بہت زیادہ ڈراؤنی چہرے والی، بہت چھوٹے سے قد والی ایک عورت کو دیکھا ہے۔ امی کو میں نے ساری بات بتائی کہ میں گراؤنڈ میں بیٹھا تھا درخت کے نیچے، تو وہاں پر میرے ساتھ یہ کام سٹارٹ ہوا ہے، اور اب وہ چیز مجھے پھر تنگ کر رہی ہے۔ امی نے آیت الکرسی پڑھی، میرے اوپر دم کیا۔ میری حالت دیکھ کر امی بھی بہت زیادہ ڈر گئیں، اور میرے جو سر کے بال تھے ان میں ہاتھ نہیں تھا لگایا جا رہا، ان میں اتنی پین ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کانٹے بن گئے ہیں۔ امی نے کہا کہ صبح ہوتے ہی تمہیں مولوی صاحب کے پاس لے کر جاؤں گی۔ سورۃ یاسین پڑھ کر میرے اوپر پھونکی۔ جب امی نے سورۃ یاسین پڑھی تو وہ جو میرے بالوں میں تکلیف ہو رہی تھی وہ تھوڑی کم ہوئی۔ میری آنکھیں بہت زیادہ ریڈ ہوئی ہوئی تھی اور بخار بھی بہت زیادہ ہو رہا تھا۔ جیسے صبح 7 بجے کا ٹائم ہوا، امی نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ ابو مجھے لے کر مولوی صاحب کے پاس گئے۔ مولوی صاحب نے مجھے دم کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر بہت سخت بھیانک جنات کا بسیرا ہو چکا ہے، ان کو میں نکال نہیں سکتا، نہ ہی کنٹرول کر سکتا ہوں۔ اس چیز نے اس کا سر پکڑا ہوا ہے اور وہ چیز ابھی بھی اس کے اوپر ہے، اس کو کسی اور کے پاس لے کر جائیں، یہ میرے بس سے باہر ہے، میں دم کر سکتا ہوں جس سے یہ تھوڑا بہت ٹھیک ہو سکتا ہے۔ خیر میں بھی ڈر گیا کہ اب میں کیا کروں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں۔ میری حالت بہت زیادہ عجیب ہوئی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب کی بات سننے کے بعد ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ مولوی صاحب نے مجھے یہ کہا کہ جتنا ہو سکتا ہے مجھے آیت الکرسی اور درود پاک کا ورد رکھنا ہوگا۔ اب ہم لوگ تو نہ کسی عامل کو جانتے تھے، نہ ہی کسی ایسی بات میں کبھی انوالو ہوئے تھے کہ ہم لوگوں کو اس طرف جانا پڑتا۔ خیر ہم لوگ واپس گھر آ گئے۔ جس ٹائم بھی میں آیت الکرسی اور درود پاک پڑھنے کی کوشش کرتا تھا وہ چیز میرا سر پکڑ لیتی تھی اور میری آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگ جاتے تھے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، یہاں تک کہ میرا دل چاہتا تھا اپنے سر کے بال میں نوچنے شروع کر دوں۔ یہ بات ابو نے سب کو بتا دی، میرے دوست کو بھی پتہ چل گیا۔ میرے دوست نے پھر بتایا کہ ایک
جاننے والے ہیں ان کے پاس یہ علم ہے، وہ جنات وغیرہ نکالتے ہیں، وہ کسی گاؤں میں رہنے والے تھے تو ان کے پاس چلتے ہیں، ان کو کال کی تو وہ موجود تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے پاس لے آؤ لڑکے کو۔ میرا دوست آ گیا، ہم لوگ شام سے پہلے ہی ان کے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب ہم لوگ وہاں پر گئے، وہاں پر جب ہم لوگ پہنچے تو وہ کافی زیادہ اچھے طریقے سے ہم لوگوں کو ملے۔ بہت عجیب و غریب قسم کا وہ گاؤں تھا، پرانا سا گاؤں تھا۔ ایک بیٹھک میں انہوں نے ہمیں بٹھایا۔ جب انہوں نے مجھے وہ حساب وغیرہ کرنا تھا تو میرے فادر کو انہوں نے یہ کہا کہ آپ باہر چلے جائیں۔ میرا دوست بھی باہر چلا گیا، کمرے کا دروازہ انہوں نے بند کر لیا، اور جہاں پر مجھے بٹھایا تھا وہاں پر ایک طرف کینڈل سے لائی ہوئی تھیں، ایک طرف سرخ مرچیں رکھی ہوئی تھی پسی ہوئی۔ میں تو دیکھ کر ہی ڈر گیا، پتہ نہیں یہاں پر اب کیا ہوگا کیا نہیں۔ کچھ اگربتیاں لگائی انہوں نے ان مرچوں کے اندر اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے انہوں نے پڑھائی شروع کی، میرا جسم بہت زیادہ بھاری ہو گیا۔ ابھی تک مجھے وہ چیز یاد ہے، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے جسم کے اوپر جیسے کوئی چیز آ کر بیٹھ گئی ہے۔ اتنا بھاری ہو گیا تھا کہ میرا سر بالکل میرے گھٹنوں تک آ گیا تھا، اور میری آنکھوں میں سے ایسے پانی نکل رہا تھا جیسے میں رو رہا ہوں۔ انہوں نے پڑھائی شروع کی تو وہ چیز باقاعدہ میرے اوپر حاضر ہو گئی۔ اس نے یہ کہا کہ یہ جس درخت کے نیچے بیٹھا تھا میں وہاں کی مخلوق ہوں۔ اس نے بہت زیادہ خوشبو لگائی ہوئی تھی، پرفیوم لگایا ہوا تھا، تو میں اس پر عاشق ہو چکی ہوں اور میں اس کو چھوڑوں گی نہیں، میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ تم نے اگر اس کو روکنے کی کوشش کی تو میں اس کی گردن توڑ دوں گی۔ وہ جو عامل تھے انہوں نے 2 سے 3 دفعہ اس کو منع کیا کہ اس چیز کو چھوڑ دو، اس لڑکے کو چھوڑ دو، یہ جان بوجھ کر وہاں پر نہیں گیا تھا۔ اس چیز نے مجھے مارنا شروع کر دیا، میں بہت زیادہ تڑپ رہا تھا، میرے اندر آنے کے باوجود مجھے مارنا شروع کر دیا۔ پھر وہ جو عامل تھے انہوں نے مجھے سر کے بالوں سے پکڑ لیا، بہت زور سے پکڑا کہ ان کا پکڑنا بھی مجھے فیل ہو رہا تھا اتنے بھاری جسم کے باوجود۔ پھر انہوں نے کوئی پڑھائی کی، پڑھائی کرنے کے بعد اتنا مجھے یاد ہے کہ جب وہ پڑھائی کر رہے تھے تو وہ چیز آہستہ آہستہ مجھے محسوس ہو رہا تھا میرے جسم سے ہٹ رہی ہے، میں بے ہوش ہو گیا۔ تقریباً 1 ڈیڑھ گھنٹے کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو وہ جو عامل تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر ایک بہت زیادہ ڈراؤنی چڑیل کا بسیرا ہو چکا ہے، جس درخت کے نیچے یہ جا کر بیٹھا ہے وہاں پر وہ رہتی ہے، اس کا وہاں پر مسکن ہے۔ اس نے بہت زیادہ فریگنس لگائی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ اس کے پیچھے پڑ چکی ہے، اس کا باقاعدہ توڑ کرنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا۔ 7 دن لگاتار انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تمہیں یہیں پر رہنا پڑے گا، اسی گاؤں میں رہنا پڑے گا، میرے جو ان کا آستانہ جو بھی جگہ تھی۔ 7 دن میں نے وہاں پر گزارے، گھر سے کپڑے وغیرہ بھی آ گئے، ابو بھی میرے ساتھ تھے، وہ مجھے دم کرتے تھے۔ 7 دن وہ چیز مجھے مختلف ٹائم پر وہاں پر نظر آتی تھی، میں ان کو فوراً انڈیکیٹ کرتا تھا کہ مجھے اب وہ فلاں جگہ پر نظر آ رہی ہے۔ وہ اتنی ڈراؤنی تھی کہ اس کو میں نے جب دن کی روشنی میں دیکھا ہے، وہ اتنی بھیانک چیز تھی کہ وہ اپنے اصل روپ میں میرے سامنے آتی تھی۔ 7 دن کے بعد جب 7واں دن تھا تو وہ جو عمل کا آخری دن تھا، اس کے بعد وہ مجھے نظر نہیں آئی۔ پھر انہوں نے مجھے کچھ تعویذ دیے، پھر انہوں نے 2 درجن انڈے منگوائے، ان کے اوپر کچھ تعویذ لکھ کر دیے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ انڈے جا کر اس درخت کے پاس پھینک کر آنے اور پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ ایسا ہی ہم لوگوں نے کیا، جب واپس آئے 7ویں دن پھر وہ انڈے وہاں پر پھینکے اور گھر واپس آ گئے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہونے لگ گیا۔ پھر وہ مجھے خواب میں کبھی کبھی وہ چیز نظر آتی تھی، لیکن بظاہر نہ کبھی مجھے خود پر اس کا احساس فیل ہوا تھا اور نہ ہی کہیں اور نظر آتی تھی۔ اس کے بعد کبھی بھی میں اس گراؤنڈ میں نہیں گیا، اور میں یہ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ جو بھی کسی بھی گراؤنڈ میں جاتے ہیں، کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں، چاہے کوئی بھی ویدر ہو، کسی بھی درخت کے نیچے مغرب کے بعد مت بیٹھا کریں، کیونکہ وہاں پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، اور ایک انسان کی زندگی پر جب یہ چیزیں حاوی ہوتی ہیں تو بہت ٹف ٹائم ہوتا ہے۔ یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ بابر آپ کا، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ لسنرز، احتیاط بہت ضروری ہے، اپنا خیال رکھا کریں۔ مغرب کے بعد جنات آزاد ہوتے ہیں اور وہ کسی روپ میں بھی انسان پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ نماز پڑھ کر اپنے لیے خصوصی دعا کیا کریں۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinmirk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔